بنا ہے تو وہ جمعے کی رات کو کر لے، وہ ہفتے تک ڈیلے نہ کرے اس کو، تو پھر اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کو اضافی ثواب بھی مل جائے گا، بہرحال مبارک رات ہے۔ تو ڈیلے نہ کیا جائے، خاص کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اضافی ثواب سمجھ کے آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں آج کی عبادت کو کل، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جمعے کی رات کو کوئی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اس کو سہولت ہے اور وہ پچھلی عبادت کو ڈیلے بھی نہیں کر رہا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہ صحابہ سے نہ اسلاف سے تابعین سے کہ بھی جمعے کی رات کو سونا ہی ہے، عبادت نہیں کرنی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ہاں اس کو فضیلت کی رات سمجھ کے عبادت اس دن کے ساتھ خاص کر دینا، لیکن یہاں دوسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ اجتماعی ذکر کروانا، تو اس میں جمعے کی رات کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کے لیے محفل سجانا۔ تو اصولی طور پر خوب سمجھ لیں کہ ذکر کے حلقے لگا کر اجتماعی سطح پہ ذکر کروانا یہ فی نفسی ہی ایک ناجائز کام ہے، بدعت عمل ہے، اور صحابہ سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ صحابہ کرام اگر کسی کو مسجد میں دیکھتے کہ وہ اجتماعی ذکر کے حلقے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منع کرتے اور اس پہ سخت غصے کا اظہار کرتے کہ ہم نے نبی کے دور میں اس طرح نہیں دیکھا۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں تو وہاں فرشتے ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان ذکر کے حلقوں سے وہ مراد ہیں جو تعلیمی حلقے ہوتے ہیں جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو نبی کے دور میں جس طرح کے حلقے ہوا کرتے تھے، مذاکرہ ہوتا تھا علم کا، یہ حلقے مراد ہیں اس میں۔ تو اصولی طور پر تو ذکر کے لیے محفل لگانا یہ بدعت ہے، لیکن اگر کوئی شیخ و مرشد جو استاذ کے درجے میں ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے خاص مریدوں کو جمع کرتا ہے، ایک ٹائم بتاتا ہے بھائی اس ٹائم پہ سب جمع ہو کے ذکر کرنا تاکہ ان کو عادت پڑے، تو یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن خوانی کرنا یہ ایک بدعت عمل ہے، بھائی لوگوں کو جمع کرنا کہ 3 بجے سب جمع ہو کے قرآن پڑھے، تو یہ جمع کیوں ہے؟ انفرادی عمل ہے، سب انفرادی کریں، اجتماعی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو کہہ دیتے ہو کہ بھائی سب نے فجر کے بعد اٹھ کے تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے نا، ایک ٹائم پہ سب اٹھیں گے، ایک ٹائم پہ، جیسے ہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں الحمدللہ معمول تھا، جو ہمارے بڑے بھائی ہم سب کو قرآن پڑھاتے تھے تو پابندی تھی بھائی فجر کے بعد سب بچوں نے بیٹھ جانا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو عادت پڑے تلاوت کی۔ تو یہ ایک اجتماع کی کیفیت بن جاتی ہے، اس میں تداعی نہیں ہے کہ پورے محلے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی گھر کا سربراہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، تو ایسے ہی کوئی شیخ و مرشد اپنے مریدوں کو ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اپنے مریدوں کو جمع کر لے کہ بھئی سارے افراد آ جاؤ اور بیٹھو، چلو اللہ اللہ کرو یہاں بیٹھ کے یہ فلاں تسبیح پڑھو، تو یہ بھی ایک اجتماعی حیت بن جاتی ہے۔ اس میں اجتماع مقصود نہیں ہوتا، لیکن شیخ تربیت کے لیے، نگرانی کے لیے مریدوں کو ایک ٹائم پہ جمع کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن امام صاحب نے اگر محلے کی سطح پہ یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں وہ تربیت کا عنصر کم ہے اور یہ والا عنصر زیادہ ہے کہ اجتماعی ذکر کی آپ نے محفل لگائی ہوئی ہے۔ تو امام صاحب کو چاہیے لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی ہر آدمی اپنے طور پر ذکر کیا کرے، فجر کے بعد یہ تسبیح ہے، عصر کے بعد یہ تسبیح ہے، تو اخبل طریقے سے جہاں بھی جو بیٹھا ہے وہیں کر لیا کرے۔ اس کے لیے مسجد میں حلقے نہ لگائیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر یا تو یہ عملی بدعت ہے، ورنہ کم از کم بدعت کا ذریعہ ضرور ہے۔ یہ چیزیں آگے چل کے بہت بڑی بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ جتنی بھی بڑی بدعتیں آپ کو آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، ان کی بیس چھوٹی بدعت سے ہی شروع ہوتی ہے، بے احتیاطی سے شروع ہوتی ہے کہ بے احتیاطی کی بیس پہ ایک کام شروع کر دیا، اس کی تعویلات کر کے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ اتنی بڑی بدعت بن گئی کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے امام صاحب کو یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے، بس ویسے ہی بیان کریں اور لوگوں کو ترغیب دے دیا کریں بھائی تم ذکر کر لیا کرو۔ مسلمان کا آخرت پر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آخرت کو سامنے رکھ کر گزرتی ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں اپنی آخرت کے بارے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جن کا آخرت پر 100% یقین ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، دماغ میں آخرت سوار رہتی ہے، ایسے مسلمانوں کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ، بلکہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کی تیاری میں لگے تو نہیں رہتے مگر ان کو فکر رہتی ہے، ان سے گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرنے کی فکر، گناہ کی عادت پڑ جائے تو اس بات کی فکر کہ اس گناہ کو چھوڑا کیسے جائے، اس کی فکر میں دن رات گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کا آخرت پر سرسری ایمان ہے مگر انہوں نے ابھی تک آخرت کو مقصد نہیں بنایا،
میجورٹی اسی قسم کے مسلمانوں کی ہے. مقصد نہیں بنایا، بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا صدقہ کر دیا. جمعے کے دن ذرا نہا دھو لیے، کپڑے استری کیے، پہن کے مسجد میں آ گئے، اور رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، وہ سب رکھ ہی رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. دیکھیں جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا، وہ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہے. ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ملحد پر میں بات نہیں کروں گا،